ایک طرف عالیہ جو عدیل سے 1 کروڑ روپے کا چیک لینے کے بعد اپنے حواس پوری طرح سے کھو بیٹھی ہے، وہیں پر دوسری طرف منیر جو کہ ندامت سے اپنی ہی نظروں سے نیچے گر چکا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ میں خود سے نظریں ملا سکوں۔ منیر جس کا کہنا یہ ہے کہ میرے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت عالیہ کے ہاتھوں سونپ کر ان کی زندگیاں برباد کر چکا ہوں۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زارا اپنے گھر عدیل کے ساتھ چلے جانے کے بعد کرتی ہے ہادی کو کال اور بتاتی ہے کہ کیا ہوا تھا عالیہ کے گھر پر۔ اس بات پر ہادی کہتا ہے زارا سے کہ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں عالیہ مومانی کو عدیل سر سے 1 کروڑ روپے نہیں لے کر دینے چاہیے تھے۔ اس بات پر زارا ہادی سے کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے مجھے ساری زندگی پالا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ دینا تو ان کے لیے بنتا ہی تھا، اور ویسے بھی ان کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے زندہ رکھا، ورنہ میری ماں کی نفرت میں کہیں وہ میرا قتل کر دیتی تو پھر میں کیا کرتی۔ آج میں زندہ ہوں تو یہ بھی عالیہ خالہ کا مجھ پر ایک احسان ہی ہے۔ ہادی جو کہ زارا سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم کیوں یہ سب کچھ کرتی ہو اور سوچتی ہو، تمہیں پہلے ہی اپنے والد کے گھر پر آ جانا چاہیے تھا۔ اس بات پر زارا جب ہادی سے کہتی ہے کہ میں آ تو چکی ہوں لیکن مجھے اب کسی بھی رشتے پر کوئی بھی بھروسہ نہیں رہا، پتہ نہیں کیوں ہر رشتہ مجھے دوگلا نظر آنے لگا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں آخرکار کس پر بھروسہ کروں اور کس پر نہ کروں۔ دوسری طرف عالیہ جو کہ مہرو کے ساتھ اس بات پر جشن منا رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ آ چکی ہے اور وہ اس اماؤنٹ کے ذریعے اب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مہرو جو کہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اپنے خواص کھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف 1 کروڑ روپے ہی ہیں اور خرچ کرنے پر ختم ہو جائیں گے۔ وہیں پر دوسری طرف منیر جو کہ یہ باتیں سوچ کر اپنے آپ میں ہی نڈھال ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش عالیہ کے ہاتھوں سونپ کر ان کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ کہتا ہے منیر کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا میں اس قدر بزدل انسان تھا کہ میں عالیہ کے آگے کچھ نہیں کر پایا، میں نے زارا اور مہرو دونوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ عالیہ جس نے میری بیٹی کو ایک طرف لالچی بنا کر رکھ دیا، دوسری طرف زارا جس کو ذمہ دار تو بنا دیا لیکن اسے ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی، اور آج دیکھو اس کا مقصد پورا ہوا تو اس نے زارا کو کس طرح سے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، میں نے ہمیشہ زارا کو اپنی بیٹی سمجھا لیکن عالیہ کیسے ایسے کر سکتی ہے؟ کیا عالیہ کے دل میں کبھی بھی زارا کے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں آئی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عالیہ کے دل میں آخرکار زارا کو لے کر کیا چلتا رہا، لیکن میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ زارا اپنے گھر پر خوش رہے، لیکن میں کس طرح کا باپ ہوں جو اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ منیر جو کہ یہ باتیں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے اٹیک آ جاتا ہے، دوسری طرف عالیہ منیر سے پوری طرح سے بے خبر ہو کر اپنی ہی خوشیوں میں مبتلا ہوتی ہے اور جشن منا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی منیر کے پاس جاتی ہے اور منیر کو سکتے کی حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، مہرو کو جا کر بتاتی ہے کہ تمہارے ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ حرکت نہیں کر رہے۔ مہرو اور عالیہ اسے لے کر جاتے ہیں ہاسپٹل میں، مہرو جو کہ ہادی کو کال کرتی ہے اور ہادی یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ مہرو کو اب مجھ سے کیا چاہیے، اسے بھلا اب کیا کام ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مہرو کی کال ریسیو کر لیتا ہے، جس کے ذریعے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ماموں ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ جیسے ہی ہادی یہ سب کچھ سنتا ہے اسے بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کہیں زارا کی چلے جانے کی وجہ سے منیر ماموں نے کوئی بہت بڑا صدمہ تو نہیں لے لیا۔ کہتا ہے ہادی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ماموں کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے۔ تو کیا منیر بچ پائے گا یا پھر زارا کا غم اسے لے ڈوبے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔